نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موجودہ دور میں جو ہمارے اوپر اس وقت وبا دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے، اس وبا میں لوگ بہت ساری دعائیں اس وقت پھیل رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعاؤں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، قسم قسم کے وظائف بھی بتائے جا رہے ہیں اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتوں کا ذکر کروں۔ سب سے پہلے تو ہم نے گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ گناہ اصل وبا کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی وبائیں آتی رہیں گی، جیسے کہ احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعاؤں میں سے 2-3 دعائیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی مجرب دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہ دعا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں مذکور ہے، 87 نمبر آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں بطور دعا کے۔ اسی طرح ایک دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعا ہے، سنن ابی داؤد کے اندر منقول ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ ایک دعا جو سنن ترمذی میں آتی ہے، بڑی مجرب دعا ہے، بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام بھی کیا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بہت انتہائی مجرب دعا ہے، اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ ایک دعا اور ہے جس میں بیماریوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اس میں ساری جو موذی بیماریاں ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، تو ان بیماریوں سے ہم بچیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دعاؤں کے اندر سب سے بہتر دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب میں تجویز کروں گا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، مناجات مقبول کے نام سے۔ انہوں نے تمام دعاؤں کو، جو احادیث میں دعاؤں کے صیغے منقول ہیں، ان دعاؤں کو یکجا کر دیا ہے، اور ان دعاؤں کو ایک ترتیب سے ہفتہ وار دنوں کی ترتیب سے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ مناجات مقبول کے نام سے چھوٹا سا یہ رسالہ ہے، وہ ہم لوگ لیں، روز اس کے لیے دن میں صبح کا وقت طے کر کے اس وقت ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نبی علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، جتنے صیغے آپ سے منقول ہیں، وہ تقریباً اس میں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر منزل کا اہتمام کریں۔ منزل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کا عمل ہے، اور یہ بڑا مجرب عمل ہے، اس میں بھی قرآنی آیات ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے تو یہ زیادہ مفید ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر حضرات طبی نسخے بتاتے ہیں، طبی احتیاطیں بتاتے ہیں، ان احتیاطوں کو بھی اپنائیں، لیکن اپنے اوپر خوف کو سوار نہ کریں، اپنے اوپر پریشانی کو سوار نہ کریں۔ جو ہوگا اسباب اختیار کرنے کے بعد وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اپنی مرضی سے کریں گے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پریشانی سے باہر نکالے، اور اس پریشانی سے جو نقصان ہوا ہے، کو لوگ مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ یقیناً اگر صبر کرتے ہوئے مرے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اجر کے مستحق ہیں، شہادت کی موت ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ان حالات میں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آزان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔